اس پہ کیا دلیل ہے؟ جھنڈا لگاتے ہو کیا دلیل ہے؟ یہ ذکر مصطفیٰ کرتے ہو کیا دلیل ہے؟ ہم کہتے ہو زندگی بھر ہم ہی دلیل دیں گے، تم نہیں دے گے؟ ارے زندگی بھر ہم ہی دلیل دیں گے، یہ نہیں دلیل دیں گے۔ ہم مدعی ہیں، مدعی پر بھی دلیل دینا ضروری ہے، وہ منکر ہے اور منکر پر بھی دلیل دینا اسی قدر ضروری ہے جس طرح مدعی پر دلیل دینا ضروری ہے۔ ان سے بولیے اگر یہ حرام ہے تو حرام ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اگر یہ ناجائز ہے تو ناجائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اگر یہ بدعت ہے تو بدعت ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تم دلیل لا کر دکھا دو، ہم جلسہ منانا چھوڑ دیں گے، جھنڈیاں لگانا چھوڑ دیں گے۔ میں کہتا ہوں پوری زندگی کی گزر جائے گی لیکن دلیل نہیں لا سکتے۔ ہاں دلیل ہے تو اہل سنت والجماعت کے پاس ہے، ہمارے پاس قرآن بھی ہے، ہمارے پاس حدیث بھی ہے، اس کے بعد ذکر مصطفیٰ مناتے ہیں تو مصطفیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، مصطفیٰ کا رب بھی خوش ہوتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ بہت خوب۔ ارے آپ کیا منائیں گے؟ آپ بہت خوش ہیں کہ ہم ذکر مصطفیٰ منا کر کے ہم بہت بڑا تیر مار لیے، اور یہ کام تو الحمدللہ ہمارے انبیاء کی جماعت نے کیا۔ جس کام کو رسولوں کی جماعت نے کیا، جس کام کو انبیاء کی جماعت نے کیا، آئیے دیکھیے سورہ صف آیت نمبر 6 حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جس طرح میرے آقا کا مینار بناتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ اے لوگو تمہارے لیے بشارت ہے، اے میرے لوگو تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، میرے بعد ایک رسول آئے گا جن کا نام آسمان پہ احمد ہوگا اور زمین پہ محمد ہوگا۔ میں ان کی بشارت دیتا ہوں جب وہ آئیں گے پوری کائنات میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ سبحان اللہ بہت۔ آپ بتائیے صرف حامد رضا منا رہا ہے ذکر میلاد، صرف قاری محمد رضا صاحب ذکر میلاد کر رہے ہیں، اور انبیاء کی جماعت مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ وہ چل کے بولیے سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ میں علامہ بیضاوی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر رب تعالیٰ چاہتا تو مخبرہ بھی فرما سکتا تھا، معلن بھی فرما سکتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لوگوں میں تمہیں خبر دیتا ہوں، میں تمہیں اعلان کرتا ہوں کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ایک رسول آنے والے ہیں جن کا نام آسمان پہ احمد ہوگا، زمین پہ محمد ہوگا۔ لیکن نہ یہاں پر خبر کا ذکر ہے نہ یہاں پر اعلان کا ذکر ہے کہ علامہ بیضاوی فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ خبر اس کی بھی دی جاتی ہے جو خوشی کی خبر ہوتی ہے، خبر اس کی بھی دی جاتی ہے جو غم کی خبر ہوتی ہے، خبر اس کی بھی دی جاتی ہے جو غم اور خوشی دونوں کی خبر ہوتی ہے۔ لیکن بشارت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ البشارت هو الخبر السار، بشارت اسے کہا جاتا ہے جو صرف اور صرف خوشی کی خبر ہوتی ہے۔ پتا کیا چاہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا تھا، اپنی امت سے کہا تھا اے لوگوں میں جو خبر دینے جا رہا ہوں وہ خبر ایسی ہے کہ نہ یہاں غم کا اثر ہے نہ یہاں غم کا گزر ہے، بلکہ یہ وہ خبر ہے کہ رب تعالیٰ جن کے آنے پر خود بشارت دے رہا ہے انہیں آنے والے کی بشارت میں بھی دے رہا ہوں۔ اور قریب آنے والے ہیں، دنیا سے کفر کو مٹا کر اسلام کا پھیرا لگانے والے ہیں۔ پوری زندگی میں پوری کائنات میں ایک ہی دین ہوگا، وہ دین اسلام ہوگا، ایک ہی جھنڈا ہوگا جو محمد کا جھنڈا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نام چل کے بولیے سبحان اللہ الحمدللہ۔ تو میں جو سنانے جا رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ جھنڈا لگانا کہاں سے ہے، آئیے میں بہترین دلیل آپ کو دیتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے سیرت حلبیہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 109، اس میں حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ جس وقت آقا کا نزول ہوا، آقا تشریف لائے، اس وقت میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا جبریل امین آئے، 3 جھنڈے لے کر کے آئے، ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا، ایک جھنڈا مغرب میں گاڑا، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ گاڑا، اور ان 3 جھنڈوں کا یہ میسج یہ تھا کہ یہ جو آنے والا ہے یہ کسی خاص خطے کے لیے نہیں آنے والا ہے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں آنے والا ہے۔ ان سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ خاص خطوں کے لیے آئے تھے، خاص قوم کے لیے آئے تھے، خاص علاقوں کے لیے آئے تھے، خاص ملک کے لیے آئے تھے، اس لیے ان کی سرحدیں تھیں، ان کا جھنڈا الگ تھا۔ لیکن یہ جو آنے والا ہے نہ یہ خاص خطے کے لیے آ رہا ہے، نہ خاص ملک کے لیے آ رہا ہے، نہ خاص قوم کے لیے آ رہا ہے، بلکہ رب تعالیٰ نے انہیں پوری کائنات کا نبی بنایا ہے، پوری کائنات کے لوگوں کا نبی بنایا ہے، ساری کائنات کے چرند و پرند کا نبی بنایا ہے، چاہے بحر و بر ہو، چاہے خشک و تر ہو، چاہے جنات کی جماعت ہو، چاہے انسان کی جماعت ہو، چاہے چرند و پرند کی جماعت ہو، کائنات کے اندر جو 18,000 مخلوقات ہے تمام کا نبی بنا کر، تمام کا رسول بنا کر رب تعالیٰ نے
یہ دنیا جان لے جو نبی آ رہا ہے وہ پوری کائنات کا نبی بن کر سبحان اللہ نہ چل کے بولیے سبحان اللہ۔ اس لیے جبریل امین نے ایک جھنڈا مغرب میں گاڑا، ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ گاڑا۔ یہ کہتے ہیں جلوس نکالتے ہیں، یہ جلوس نکالنا یہ کہاں سے جائز ہے؟ آئیے میں ایک بہترین حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں، ذرا پیشگی میں چل کے بولیے سبحان اللہ۔ کتاب کا نام ہے صحیح مسلم جو صحائح ستہ میں سے ہے، اور باب ہے باب الہجرت۔ میرے آقا جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرما رہے تھے تو ہجرت کی شان بھی بڑی نرالی تھی۔ چل کے بولیے سبحان اللہ۔ ہجرت کا واقعہ یہاں پر سنانا مقصود نہیں ہے، آپ سن چکے ہوں گے۔ میرے آقا جب مدینہ تشریف لائے تو جب میرے آقا مدینہ سے قریب ہوئے تو مدینے کی عورتیں، مدینے کی بچیاں سب چھت پہ چڑھ گئی، نوجوان گلی کوچوں میں ہیں، بچے گلی کوچوں میں ہیں، دو رویا کھڑے ہیں، آقا کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ اور امام مسلم نے جو حدیث نوٹ فرمائی ہے اس حدیث میں نعرے کے الفاظ کو آپ نے نوٹ فرمائے ہیں۔ بچیاں گا رہی تھی، بچل کے بولیے نا سبحان اللہ۔ علینا من فضیل آیات الوداعی وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ بچیاں گنگنا رہی تھی، دب بجا رہی تھی اور لوگ جو نعرے لگا رہے تھے، نعرے کے الفاظ امام مسلم نے نوٹ فرمایا ہے۔ لوگ نعرے لگا رہے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ امام مسلم فرماتے ہیں جب آقا جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے تو لوگوں نے آپ کا استقبال کیا تھا، لوگوں نے جلوس نکالا تھا، لوگوں نے نعرے لگائے تھے۔ ہم سنی جو اس موقع سے کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، نعرے کے الفاظ کیا ہوتے ہیں وہی تو ہوتے ہیں تو امام مسلم نے لکھا ہے۔ نعرے کے الفاظ کیا ہوتے ہیں وہی تو ہوتے ہیں کہ امام مسلم نے نوٹ فرمایا ہے۔ مسلم شریف اس کتاب کا نام ہے کہ قرآن شریف کے بعد جو سب سے صحیح کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف کے بعد جو سب سے معظم کتاب ہے اسے مسلم شریف کہا جاتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اے سنیو، آپ کا یہ جلوس نکالنا، یہ جھنڈے لگانا، یہ نعرہ لگانا نہ یہ بدعت ہے نہ یہ شرک ہے، بلکہ یہ وہی طریقہ ہے جو مدینہ والوں کا تھا، مدینہ کے صحابہ کا تھا۔ ہمارا عمل یہ بدعت نہیں ہے بلکہ سنت صحابہ ہے، سنت تابعین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔